مطلع ایک ولاگ دیکھا ہے جی اقرار الحسن صاحب کا، جنہوں نے اس ولاگ کے ٹائٹل میں لکھا ہے کہ انڈین جین زی ورسز پاکستانی جین زی، اور انہوں نے یہ سوال کیا ہے کہ پاکستانی جین زی کب جاگے گی۔ انڈین جین زی کی جو صورتحال ہے یا جو جنتر منتر پہ انڈین سٹوڈنٹس کا احتجاج چل رہا ہے، اس کو تو انہوں نے بہت اچھے سے کوریج دی ہے اور پاکستان کا تمام ہی میڈیا کوریج دے رہا ہے، لیکن انتہائی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ گزشتہ 1.5 ماہ سے چلنے والی تحریک جو آزاد کشمیر میں چل رہی ہے، عوامی ایکشن کمیٹی کی سرپرستی میں عوامی حقوق کی تحریک، وہ نہ پاکستان کے میڈیا چینلز کو نظر آئی اور نہ ہی اقرار الحسن کو نظر آئی۔ اقرار الحسن یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہاں پہ کوئی فوڈ ڈیلیوری سے کھانا آرڈر کر رہا ہے، کوئی مسلمان ان کو کھانا سرو کر رہا ہے، مسلمان عورتیں وہاں سے صفائی کر رہی ہیں، وہاں سے سوئے ہوئے لوگوں کو کوئی پنکھے سے ہوا دے رہا ہے، کوئی ہندو یہ کر رہا ہے، کوئی مسلمان یہ کر رہا ہے۔ تو انڈیا کی جین زی جی بڑی کمال کی نکلی، ان کے ساتھ پورا ہندوستان کھڑا ہو گیا۔ لیکن انتہائی دکھ اور افسوس کے ساتھ میں یہ کہنا چاہتا ہوں اقرار الحسن صاحب کہ انڈیا کا ہندو ہو، مسلمان ہو، سکھ ہو، وہ اپنی عوام کے ساتھ کھڑا ہوا، لیکن افسوس ہمیں یہ ہوا کہ آپ اور آپ کا گودی میڈیا اپنی عوام، آزاد کشمیر کی عوام کے ساتھ نہیں کھڑا ہو سکا۔ 80 سالوں سے آپ یہ نعرہ لگاتے رہے کہ پاکستان کی شہر کشمیر ہے، لیکن آج آپ کی حکومت نے، آپ کے اداروں نے، آپ کی سرپرستی میں رہتے ہوئے اس کا کھانا پینا سب کچھ بند کیا ہوا ہے، آپ کو وہ نظر نہیں آیا۔ پچھلے 45 دن سے یہاں کی پنجاب پولیس نے فوڈ سپلائی کشمیریوں کی بند کی ہوئی ہے، لیکن اقرار الحسن صاحب آپ کو وہ نظر نہیں آیا۔ آپ کی نظر نیو دلی میں تو ہے، انڈیا میں تو ہے، لیکن آپ کو اپنے سر کے نیچے، اپنی ناک کے نیچے، اپنے منہ کے آگے پسنے والی غریب، بے بس، بے سہارا عوام نظر نہیں آئی۔ آپ یہ سوال کرتے ہیں کشمیری اور پاکستانی قوم سے، پاکستانیوں سے، کہ آپ کو کب عقل آئے گا، لیکن جناب والا انتہائی افسوس کے ساتھ میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو آپ ہیں، آپ کو ابھی تک عقل نہیں آیا تو آپ کی عوام کو کیا عقل آئے گا؟ آپ نے فہم اور فراست پائی اپنے ایک ٹی وی شو سرعام سے، میں بھی آپ کا فین ہوں، میں آپ کا فین تھا، لیکن مجھے آج انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ لاکھوں کشمیریوں کو پچھلے 1.5 مہینے میں معصور کیا گیا ہے، ان کا کھانا پانی خوراک بند کر دی گئی ہے۔ آپ کی نظر میں وہ نہیں آیا۔ آپ صرف وہ دیکھتے ہیں جو آپ کو دکھایا جاتا ہے، جو آپ کو ڈنڈا بردار لوگ دکھاتے ہیں، جو آپ کو آپ کا گودی میڈیا دکھاتا ہے، آپ صرف وہ دیکھنا چاہ رہے ہیں۔ آج آپ کو انڈیا کی جین زی اس لیے نظر آئی ہے کیونکہ آپ کو دکھائی گئی ہے انڈیا کی جین زی، اور اس لیے دکھائی گئی ہے تاکہ پاکستان کے اندر جو ظلم ہو رہا ہے، بربریت ہو رہی ہے، اس ظلم اور بربریت کو آپ نہ دیکھ سکیں۔ آپ سمیت آپ کے تمام بولنے والوں، تمام سننے والوں کی توجہ انڈیا کی طرف موڑ دی گئی ہے۔ آپ کو اپنی عوام نظر نہیں آتی، آپ کو اپنے لوگ نظر نہیں آتے، آپ کو بلوچستان میں ہوتا ہوا ظلم نظر نہیں آ رہا، آپ کو KPK میں ہوتا ہوا ظلم نظر نہیں آ رہا۔ لوگ امن کے لیے نکل رہے ہیں، سفید جھنڈے اٹھا کے نکل رہے ہیں، آپ سے امن کی بھیک مانگ رہے ہیں، قرآن پاک سینے سے لگا کے نکل رہے ہیں، مائیں اپنے دوپٹے آپ کے پاؤں میں پھینک رہی ہیں کہ خدا را اس ملک پاکستان کو اب پرامن بنائے، اس ملک پاکستان کو غریب عوام کے لیے پرامن بنائے۔ آپ کو وہ نظر نہیں آئے گا کیونکہ آپ کو وہ دکھایا ہی نہیں جاتا، آپ وہ دیکھنا ہی نہیں چاہتے، آپ کو وہ کیسے نظر آئے؟ آپ کو انڈیا کی جن زی نظر آ گئی، وہاں پہ کھانا کیسے پہنچا ہے، وہاں پہ پانی کیسے پہنچا ہے، وہاں پہ کیا کیا تکلیفیں ہیں، وہ آپ کو نظر آ گئی۔ آپ کو اپنے گھر سے چند 100 کلومیٹر دور راولا کوٹ میں بیٹھے ہوئے، 1.5 ماہ سے بیٹھے ہوئے، بے سر و سامانی کے عالم میں، موسم کی سختیاں برداشت کرنے والے لوگ، آپ کی فورسز کی سختیاں برداشت کرنے والے لوگ، سیاستدانوں کی بے راہ روی کو برداشت کرنے والے لوگ نظر نہیں آئے؟ آپ کو ساری زندگی نہیں نظر آئیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کی جو آنکھ ہے، جو آپ کی آنکھ ہے، اس کا جو چشمہ ہے،
کیونکہ فلٹر سے گزرنا پڑتا ہے، پھر جا کے وہ دیکھتی ہے کہ ہمیں کیا نظر آنا چاہیے تو کیا نہیں نظر آنا چاہیے۔ آپ نے اس عوام کو بیوقوف بنایا۔ میں نے کسی سیاستدان کا نام لے کے بات نہیں کی ابھی تک، کسی افسر کا نام لے کے بات نہیں کی ابھی تک، لیکن اقرار صاحب آپ کے لیے اس لیے بات کر رہا ہوں کہ آپ نے جتنا بڑا چورن بیوقوفی کا اس عوام کو بیچا ہے، اتنا بڑا کسی نے نہیں بیچا۔ کیوں؟ آپ نے اس جینزی کو اٹھایا کہ جی میں آپ کو جمہوریت دوں گا، میں آپ کو اقتدار دوں گا۔ آپ کیا کسی کو جمہوریت اور اقتدار دیں گے جب آپ اس ظلم پر بات نہیں کر سکتے، آپ بول نہیں سکتے، آپ کے اندر اتنی کیپیسٹی، اتنی طاقت نہیں ہے کہ آپ اس ظلم کے خلاف بول سکیں، بات کر سکیں۔ آپ کو نظر ہی نہیں آ رہا کہ آپ کے ملک میں کیا ہو رہا ہے، آپ کو انڈیا میں نظر آ رہا ہے کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے۔ آپ اس قوم کو کہہ رہے ہیں کہ جی میں آپ کو اقتدار دوں گا، میں آپ کو جمہوریت دوں گا۔ یہی جمہوریت ہے، یہی اقتدار ہے کہ آپ کو اپنے ملک کے اندر ظلم نظر نہ آئے، آپ کو اپنے ملک کے اندر ناانصافی نظر نہ آئے، آپ کے ملک کے اندر کوئی آئین نہیں، کوئی قانون نہیں، آپ کیوں نہیں بولتے اس پہ؟ انڈیا، سری لنکا، بنگلہ دیش، نیپال تو آپ کو نظر آ گیا، وہاں کی جنریشن زی آپ کو نظر آ گئی، لیکن آپ کو پاکستان کی جنریشن زی نظر نہیں آ رہی، جن کو جعلی ڈگریاں تھما دی جاتی ہیں، نوکری نہیں ہے، روزگار نہیں ہے، جن کو اپنا حق مانگنے پر کالا دم اور دہشت گرد قرار دیا جاتا ہے، سینے میں گولی ماری جاتی ہے۔ آپ کو وہ نظر نہیں آئے گی؟ کیوں نہیں نظر آ رہی آپ کو؟ آپ جمہوریت کے دعوے دار ہیں، آپ عام آدمی کو اقتدار میں لانے کے دعوے دار ہیں۔ خدا کے لیے ہماری دکھتی رگوں پہ ہاتھ مت رکھیں، ہم پریشان ہیں۔ ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کی خاطر قربانیاں دی ہیں، اپنے پیاروں کی جانیں دی ہیں۔ بارڈر پہ آج بھی جب انڈیا اور پاکستان کی جنگ ہوتی ہے تو کشمیر کا نوجوان پاکستان کا جھنڈا لے کے زیرو لائن پہ کھڑا ہوتا ہے۔ پاکستانی فوج کے ساتھ اسلحہ بارڈر پہ پہنچانا ہو، فوجی مدد پہنچانی ہو، کوئی چیز پہنچانی ہو تو یہی نوجوان کھڑا ہوتا ہے۔ آج بھی سری نگر کے اندر انڈین فوج کی گولی سے اگر کوئی مرتا ہے تو وہ پاکستان کے جھنڈے میں لپیٹ کے دفن کیا جاتا ہے اور اس کو شہداء کا اعزاز دیا جاتا ہے۔ لیکن آپ نے ہم سے غداری کی، آپ نے روح گردانی کی۔ آپ کے ایک وزیر اعظم نے ہمیں بولا کہ جی ہم جمعے کے روز آدھا گھنٹہ کشمیر کے لیے کھڑے رہیں گے۔ وہ بیٹھ جاؤ، اب کیا کھڑے رہو گے؟ کیا کھڑے رہو گے؟ کشمیریوں کی ٹانگیں کاٹ کے آپ کشمیر کے لیے کھڑے رہو؟ کیوں بیوقوف بنا رہے ہو عوام؟ کیوں بیوقوف بنا رہے ہو اس لوگوں؟ پاکستان کا بچہ بچہ، پاکستان کا ہر مرد اور عورت آپ لوگوں کی ڈرامہ بازیاں سمجھ گیا ہے۔ آپ نے کہا کہ ہر 20 سال بعد کوئی نیا آتا ہے، لوگوں کو اس کے پیچھے لگا لیا گیا ہے۔ اب جب عمران خان کے پیچھے لوگوں کو لگایا گیا اور اس کو اسی طرح اتار کے جیل کے اندر ڈالا گیا تو اب آپ کو لانچ کیا گیا ہے۔ اقرار الحسن صاحب، آپ کو لانچ کیا گیا ہے۔ اگر آپ کو لانچ نہیں کیا گیا تو آپ کشمیر میں ہونے والے ظلم پر کیوں نہیں بولتے؟ بلوچستان میں ہماری فورسز کے لوگ آئے روز مارے جا رہے ہیں، آپ کیوں نہیں بولتے؟ کے پی کے میں دہشت گردی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، آپ کیوں نہیں بولتے؟ آپ کی حکومت ہو یا انڈیا کی حکومت ہو، صرف اپنے لوگوں پہ الزام لگاتی ہے۔ یہاں کے لوگ بولتے ہیں یہ انڈین ایجنٹ ہے، وہاں کے لوگ بولتے ہیں یہ پاکستانی ایجنٹ ہے۔ آپ نے دیکھا نا وہاں پہ جنریشن زی نکلی یا لاکھوں کی تعداد میں لوگ نکلے۔ آپ نے یہ بھی تو دیکھا ہوگا کہ وہاں کا حکومت اور میڈیا کیا بول رہے ہیں، وہ ان کو پاکستانی ایجنٹ کہہ رہا ہے، بالکل اسی طرح جس طرح پچھلے 45 دن سے آپ نے کشمیریوں کو انڈین ایجنٹ بنا کے پیش کیا ہوا ہے۔ جناب والا، آپ اس پہ تھوڑا سوچیں، تحقیق کریں۔ کشمیریوں کا کھانا پانی سپلائی آپ لوگوں نے بند کی ہوئی ہے۔ الیکشن مہم کے لیے کالا دم لوگوں میں جا کے آپ جلسے کر رہے ہیں، کالا دم لوگوں سے آپ ووٹ مانگ رہے ہیں، لیکن آپ کو یہ نظر نہیں آ رہا کہ ان کی ضروریات زندگی کیا ہیں۔ یہ یہاں پہ دھرنے دے کے کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ انہوں نے اپنے درجنوں لوگوں کی جانیں کیوں گنوا دی ہیں؟ آپ کو نہیں نظر آئے گا؟ پچھلے 3 سالوں سے چلنے والی تحریک آپ کو نظر نہیں آئی؟ جنریشن زی کا ایک احتجاج آپ کو نظر آ گیا انڈیا کے اندر، اور ابھی آپ کو سری لنکا، بھوٹان اور مالدیپ اور بنگلہ دیش بھی نظر آ گیا۔ آپ کو اپنا ملک نظر نہیں آ رہا؟ آپ کے ملک میں کیا ہو رہا ہے؟ آپ بول رہے ہیں کہ ہمارے ملک کی جنریشن زی کب جاگے گی؟ اور جناب والا، آپ نے اس کو جگایا کب ہے؟ آپ نے اس کو جگایا کیا ہے؟ آپ نے اس کو جو جمہوریت، اقتدار
نوکری کالے پائے کا چورن بیچا ہے، پھر بھی جو بولا اس کو دہشت گرد اور غدار قرار دیا۔ جناب والا، باتیں کرنے کو بہت ہیں، آپ سن نہیں سکیں گے، آپ سن نہیں سکیں گے۔